ایک صحابی ہے میرے پاک نبی کے حضرت حاتم، انہوں نے خط لکھا اور چوری چھپ کے ایک عورت کو دیا، کہا یہ مکہ والوں کو پہنچا دو، چونکہ ان کے وہاں پہ بیوی بچے تھے، کہا وہاں پہنچا دو، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور لکھا تھا کہ محمد عربی آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ خط چوری لکھا۔ اب میرے نبی کی نگاہ دیکھیں آپ، سرکار کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، میرے نبی کی نگاہ دیکھیں، ادھر خط دیا حضرت حاتم نے، عورت لے کر چلی، سواری پر سوار ہوئی، راستے میں پہنچی، سرکار نے فرمایا علی میرے قریب آ، اے زبیر میرے قریب آ، اے مقداد میرے قریب آؤ، تینوں کو بلا کر فرمایا چلے جاؤ، فلاں جگہ پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ اور ادھر بلا صاحب باز کرتے ہیں علم غیب پر، جس مصطفیٰ سے خدا نہیں چھپا تو پھر اور کیا چھپا ہوگا میرے آقا؟ یہ تو باز کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے، لکھی تو کسی غیر نے ہے لیکن حدیث بڑی کمال کی ہے، حدیث ہر کمال کی ہوتی ہے ویسے، کہا کہ ایک شخص جس کا نام تھا عمیر ابن وہب، کیا تھا نام؟ عمیر ابن وہب، اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا غزوہ بدر میں، مسلمانوں نے گرفتار کر لیا جب غزوہ بدر ہوا، تو وہ بڑا پریشان تھا، اس نے کہا میری دنیا اجڑ گئی، سب کچھ تو میرا بیٹا تھا۔ اس کی پریشانی کو دیکھا سفیان بن امیہ، یہ مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، بڑا امیر ترین بندہ تھا، اس نے دیکھا، کہا عمیر خیر تو ہے، پریشان نظر آتا ہے، کہا میرا بیٹا مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے میں بہت پریشان رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میرے پاس آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا ایک بات ہے میرے پاس، علیحدہ چل کے میٹنگ کرتے ہیں۔ علیحدہ چلے گئے، سفیان بن امیہ چونکہ وہ بھی میرے نبی کا دشمن تھا، اور کلمہ عمیر نے بھی نہیں پڑھا تھا، ابھی کلمہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا، تو پھر سفیان بن امیہ نے کہا تم جا کے محمد عربی کو معاذ اللہ قتل کر دو اور اپنے بیٹے کو لے آؤ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بیوی بچوں کا میں خود خیال رکھوں گا۔ یہ ان دونوں کے درمیان طے پایا۔ اب عمیر ابن وہب چلا، مدینے میں پہنچا، آیا تھا میرے نبی کا دشمن بن کے، اگے ویکھو کی ہویا، عمیر آیا، عمیر ابن وہب، مسجد نبوی ہے، میرے پاک نبی جلوہ گر ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کی نگاہیں آقا کے چہرے پر، آقا میرے مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ عمیر آیا، جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ جملے آپ نے سننے ہیں بڑی توجہ سے۔ سرکار نے دیکھا، آقا تو جانتے تھے نا، حضور نے عمیر بن وہب کی طرف جو نظریں اٹھا کے دیکھا، فرمایا صحابہ ذرا راستہ چھوڑو، ہمارا مہمان آ گیا ہے۔ عمیر مہمان آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، فاروق اعظم نے کہا آقا اس کے جذبات اور ہیں، یہ کسی اور وجہ سے آیا، میں جان رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا عمر جب تم میری بارگاہ میں آئے تھے پتہ ہے نا تلوار لے کر آئے تھے؟ یا رسول اللہ جی ہاں پتہ ہے۔ فرمایا امیر حمزہ نے بھی یہی جملے کہے تھے، عمر اگر آیا ہے غلط نظریے سے تو آج اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اے عمر میں محمد عربی دیکھ رہا ہوں، یہ جس مرضی طریقے سے آئے پر آ میری بارگاہ میں گیا ہے۔ صحابہ راستہ دے دیں، راستہ دے دیں۔ جو دشمن سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ پیار کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ عمیر آیا تھا غلط نظریے سے، نبی پاک کی جان لینے آیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ میرے پاک نبی نے کہا عمیر کو آنے دو۔ یا رسول اللہ اس کے جذبات اور لگتے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، سے قریب آنے دو۔ اب جب قریب آیا میرے نبی کے، وہ تو ڈر کے مارے آ نہیں رہا تھا، تلوار بھی ساتھ ہے، آقا کو شہید جو کرنے آیا تھا تلوار بھی ساتھ ہے۔ میرے نبی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رحمت للعالمین نبی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ جو دشمنوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، جو کافروں سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ عاشقوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اسے قریب کر دیا، اسے قریب کر دیا۔ جب وہ قریب آیا سرکار نے فرمایا عمیر بتا کس کام سے آیا ہے، عمیر بتا کس کام سے آیا ہے۔ عرض کی میں آیا تھا مدینے کی سیر شیر کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ہے یہ بھی وہی گلاں، پھر
مدینے کی سیر کے لیے آتے سرکار ورنہ اور صحیح دس حضور نے فرمایا بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ بھائی یہ میرے نبی کا علم ہے، بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ عرض کی آپ بتا دیں۔ فرمایا سفیان بن امیہ سے ملاقات ہوئی؟ نہیں تسی ڈھلے ڈھلے سبحان اللہ کو، باقی جڑے بندے نا جمعے تو بعد جا کے کر سبحان اللہ کرن جڑے نہیں پہ۔ فرمایا سفیان بن امیہ سے ملاقات ہوئی؟ آقا ہوئی۔ فرمایا جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ مشورہ ہوا کہ تلوار لے جا اور سواری لے جا، محمد کو قتل کر دے؟ کہا ہوا؟ کہا ان کو تو سارا پتہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اگلی بات بھی بتاؤں؟ جی یار بتا دیں۔ میرے نبی نے کہا صرف میٹنگ نہیں ہوئی، اس نے یہ بھی کہا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بچوں کا خیال میں رکھوں گا۔ جب یہ بات سننی تھی عمیر ابن وہب جو تلوار لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں شہید کرنے کے نظریے سے آیا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم اے محمد عربی جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا وہ تو سب کچھ آپ جانتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول محمد بھی سچے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پاک نبی نے صحابہ کو بھیجا، مولا کائنات حضرت مقداد اور حضرت زبیر اس خاتون کے پاس پہنچے، کہا تمہارے پاس خط ہے وہ خط نکالو، سرکار نے بھیجا۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے 100 بہانے بناتی، نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، چیخنے چلانے لگے میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ سواری کی تلاشی کی، خط نہ ملا، مولا کائنات نے کہا صحیح سی ہو کے خط دے دو ورنہ تمہاری تلاشی کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا اعتبار کرو میں عورت ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا جس نے ہمیں بھیجا ہے نا اس در سے ساری کائنات کی سچائی تقسیم ہوتی ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے اس در سے ساری کائنات کے لیے عدل تقسیم ہوتا ہے، انصاف تقسیم ہوتا ہے۔ محمد عربی تو بولتے وہ ہیں جو وحی خدا ہوتی ہے، ان کے بارے تو سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ غلط بولے۔ بہرحال جلدی کر خط نکال۔ اس خاتون نے خط نکالا، بالوں سے خط نکال کے دے دیا، میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، ٹائم مختصر ہے، سرکار کی بارگاہ میں خط لے کر آئے۔ میرے پاک نبی نے حضرت حاطب کو بلایا، فرمایا خط آپ نے لکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے، اور آپ کو بتاؤں حضرت حاطب بدری صحابی ہیں، خط آپ نے؟ یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا؟